مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلی اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق مختلف ویڈیوز میں آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے، بنی اسرائیل نے دریا کو عبور کر دیا۔ اس کے بعد وہ میدان تیہ کے اندر گھومتے پھرتے رہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، تمام واقعات کے ہو جانے کے باوجود وہ چیزوں کو سمجھ نہیں رہے تھے، بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مان نہیں رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ نہیں رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں احسانات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر بھی وہ اس بات پر نہیں آ رہے تھے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت عبادت کے لائق ذات بابرکت ہے، وحدانیت کے لائق ذات بابرکت ہے، یہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، 30 دن کے لیے بلایا تھا، مزید 10 روز کا اور اضافہ کر دیا گیا، تو آپ 40 دن میں واپس آئے تھے۔ تو اب قوم نے واپس آنے پر آپ کو کیا گفٹ دیا، کیا تحفہ دیا، آج آپ کو یہ بتایا جائے۔ اصل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو آپ اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو قوم کا ذمہ دار بنا کر چلے گئے۔ اسی دوران سامری نام کا ایک شخص، حضرت مولانا ابوالکلام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ سمیری قوم کا آدمی تھا، اور سمیری قوم کے تمام لوگوں کو سامری کہا جاتا تھا، اس کا نام سامری نہیں تھا۔ اس کے تعلق سے اختلاف ہے کہ یہ منافق تھا اور بظاہر اسلام قبول اس نے کر لیا تھا اور اندر اس کے کچھ اور بھرا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ فلسطین کا رہنے والا تھا، الگ الگ اس کے بارے میں رائے ہیں۔ خیر، یہ شخص آیا اور اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا قوم کو الجھانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ جمع ہو جاؤ، پوری قوم کو جمع کیا، اور اس نے اپنی بات یہ سمجھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جا کر گم ہو گئے، شاید وہ بھول گئے، بھٹک گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس چیز کی ہمیں پوجا کرنی چاہیے وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ تو یہی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو بھول گئے کہ وہ چیز یہیں پر موجود ہے، وہ اسے تلاش کرنے نہ جانے کہاں نکل گئے، بھٹک گئے، بھول گئے۔ قوم نے کہا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سامری نامی شخص نے کہا کہ جو سونا تم لے کر آئے تھے اس تمام سونے کو یہاں جمع کر۔ پوری قوم نے اپنا سارا سونا اس کے سامنے لا کر جمع کر دیا، اور اس نے اس سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا، گائے کے طور پر ایک اس نے پورا نقشہ قائم کر کے، اور اس سونے کی ایک مورت بچھڑے کی بنا۔ لو جی، یہ ہے، آپ اس کی پوجا کیا کریں، آپ اس کی پرستش کیا کریں۔ لکھا ہے کہ یہ سامری پہلے مندروں میں دیکھ چکا تھا کہ کس طریقے پر بت بنائے جاتے ہیں، اسی طریقے پر اس نے بنایا، اور اس میں کچھ اس طرح کا تھا کہ جو اس کے اندر سوراخ تھا، اندر جو خالی جگہ تھی، اس میں جب ایک طرف سے ہوا گھستی دوسری طرف سے نکلتی تو ایک طرح کی جیسے بیل ڈکار لیتا ہے یا آواز نکالتا ہے، اس طریقے کی آواز آیا کر۔ تو اس آواز پر وہ لوگ ناچنے لگتے، خوش ہونے لگتے، سجدے میں گر جاتے۔ یہی سامری نے انہیں
سکھایا اور یہی وہ کرنے لگے۔ یہ نہ ہنجار قوم تھی، نہ سمجھ قوم تھی، نہ ماننے والی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ کسی بات کو بار بار سمجھاتے اسے نہیں ماننا، اور یہ ایک عام آدمی سامری جس نے کبھی کوئی احسان نہیں کیا، جس کے پاس کوئی طاقت موجود نہیں ہے، جس کے پاس کوئی معجزہ موجود نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بات فوراً مان لی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو آ کر اپنی قوم کا عجیب حال دیکھا کہ لوگ تو اس بچڑے کی پرستش اور پوجا کرنے لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، بہت زیادہ غصہ کیا، قوم کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اس کے بعد پہلے اپنے بھائی ہارون کی طرف دیکھا کہ ہاں بولو، میں تمہیں قوم کا ذمہ دار بنا کر گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا گریبان پکڑ لیا، داڑھی کے سر کے بال پکڑ لیے اور بہت زیادہ ناراض ہونے لگے۔ حضرت ہارون بڑے پیار سے کہنے لگے، حضور آپ میرا دامن، میری داڑھی، میرے بال، میرا سر تو چھوڑیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تجھے چھوڑ دوں؟ تو اگر یہ ایسا ہی معاملہ بن رہا تھا کم از کم چند لوگوں کو لے کر میرے پاس مجھے بتانے آ جاتا۔ کہا کہ میں ساری بات آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت اصل میں ایسا ہوا کہ میں نے تو ان لوگوں کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ان سے لڑ جاتے۔ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر میں لڑ جاؤں، کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں، کچھ ادھر ہو جائیں، تو اپنے ہی آپس میں لوگ قتل و غارت گری کا ماحول بن جائے گا۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس چلا آتا، تو مجھے خدشہ یہ تھا کہ میں آپ کے پاس چلا جاؤں تو یہ اور زیادہ نہ بگڑ جائیں، اور زیادہ ہماری بات کے منکر اور اس کی بات کے ماننے والے نہ بن جائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں اور یہ کہیں اور چل پڑے، تو پھر جس مقصد پر ہم کام کر رہے ہیں وہ مقصد ہی ختم ہو جائے، قوم ہی یہاں نہ بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سن کر کچھ تسلی ہوئی اور کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری نامی شخص کو تلاش کیا کہ اسے تو لاؤ ڈھونڈ کر، یہ بنانے والا اور یہ سب کرنے والا جو ہے وہ لائے گئے، تو وہ اس پر غلطی کی معافی یا اپنے آپ کو کچھ غمگین غمزدہ تو کیا ثابت کرتا؟ وہ کہنے لگا کہ جی یہی بات صحیح ہے، اس میں کیا حرج ہے پوجا کرنے میں، پرستش کرنے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں تو جو تجھے سزا ملے گی وہ ملے گی ہی، لیکن جا تو دنیا کے اندر بھی ایسی سزا پائے گا کہ نہ کسی کو چھو سکے گا، نہ کوئی تجھے چھوا کرے گا۔ اب اس سامری نامی شخص پر ایک مہلک بیماری، کوڑ کی بیماری آ گئی۔ اب لوگ اس سے برابر سے بچ کر نکل جاتے، اس سے بات کرنا، اسے چھونا یا اس کے قریب جانا کوئی بھی مناسب نہ سمجھتا۔ وہ کیا قوم کو بھٹکانے کا کام کرتا، قوم اس سے بالکل جدا اور الگ ہو گئی۔ یہ اس شخص کا حال ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھئی اب کیا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلایا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا، پانی میں بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ اب یہ لوگ، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے، قریبی رشتہ دار کو قتل کرے۔ بہت سارے لوگ قتل کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معافی کا اعلان کیا اور باقی لوگوں کو بچا لیا، وہ لوگ بچ گئے۔ یہ سامری آج بھی ہمارے اس دور کے اندر بھی سامری ہوتے ہیں، سامری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو طرح طرح کے ڈرامے کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں،
اور مشرکانہ چالیں چلتے ہیں، لوگوں کو شرک پر ڈالتے ہیں، جادو ٹونے کی بات کرتے ہیں، یا جھاڑ پھونک کے دم پر طرح طرح کی مکاریاں عیاریاں کرتے ہیں، لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، تو یہ چیزیں الگ ہیں، لیکن یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھٹکا کر مشرکانہ عمل، قول و فعل یہ لوگوں سے کرا لے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی کی درخواست کی، معاف کر دیے گئے، لیکن یہ نامان قوم آج دنیا کے اندر ان کی مثال دی جاتی ہے۔ جو لوگ نامان ہوتے ہیں کہ تو بھی بنی اسرائیلی ہو کر رہ گیا ہے، نامان یہ ایسے ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں کوہ طور پر گیا تھا، آپ لوگوں کی مانگ تھی کہ ہمارے لیے کوئی سنویدھان ہونا چاہیے، آئین ہونا چاہیے، قوانین ہونے چاہیے، میں وہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب ہے اور اس کے اندر آپ کی زندگی گزارنے کے تمام قواعد، ضوابط، قانون، تمام چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ کہنے لگے کہ جی ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے؟ اب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بتاؤ میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی محنت سے میں وہاں جا کے آیا ہوں، اب انہیں یہ بھی ثابت کروں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان میں سے چنندہ لوگوں کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ، ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ خیر ان میں سے 70 لوگوں کو چنا گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ ان لوگوں نے اس کو سنا کہ یہ ہمارے نبی ہیں اور ہماری ہی کتاب ہے، تمام چیزیں انہوں نے سنی، لیکن سننے کے بعد وہی کہنے لگے کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا اور اوپر سے بجلی کڑکنے لگی، نیچے سے طوفان آ گیا اور وہ کچھ اقوال کے تحت تو ان کو بالکل مر گئے یا مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ اگر یہیں پر سب مر گئے، انتقال کر گئے، میں اکیلا واپس گیا تو قوم کہے گی کہ یہ موسیٰ کی سازش ہے اور وہ لوگ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ تو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر زندہ کر دیا اور وہ لوگ واپس پہنچے۔ انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہیں، لیکن وہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ قوم وہ تھی نہ مانی۔ اب وہ کہنے لگے کہ کتاب کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں، جو ہلکی آسان چیزیں ہیں، ان پر ہم عمل کریں گے، جو ہمیں مشکل معلوم ہوگا اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اب یہ بھی غلط بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پورا کا پورا طریقہ حیات ہے آپ کے سامنے، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو مان لو اور کچھ چیزوں کا انکار کر دو۔ وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پہاڑ معلق کر دیا۔ پہاڑ ایسے آ کر رک گیا، جیسے اب گرا اب گرا اب گرا۔ قوم اس سے ڈر گئی کہ وہ ڈرپوک ہی، کہنے لگے بھئی یہ تو پہاڑ گر جائے گا، تو وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ساری چیزیں مان لیں گے، ہم ساری باتوں پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن سجدے میں پڑے پڑے بھی کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ ہٹا یا نہیں ہٹا۔ خیر جب انہوں نے سجدہ کر لیا، ماننے کی بات رکھ دی، تو وہ پہاڑ ہٹا لیا گیا۔ ایک بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ زبردستی منوانے کی بات شریعت میں کیسے آئی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، واقعی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسلمان بنانے کے لیے زبردستی کی جائے اس کا انکار کیا گیا ہے، لیکن جو مسلمان ہو چکا ہے اسے اسلامی قوانین پر عمل کرنا لازمی ہے، اس کے ساتھ زبردستی کی جا سکتی ہے۔ ایگزامپل، ایک بچہ اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہے تو اسکول والے اسے ٹائم پر آنے کے لیے بھی بولیں گے، اسکول ڈریس پہننے کے لیے بھی بولیں گے، ہوم ورک صحیح کرنے کے لیے بھی بولیں گے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس پر سرزنش بھی کریں گے، پٹائی بھی ہوگی، پوچھ تاچھ بھی ہوگی، پیرنٹس کو کال بھی کی جائے گی۔ جس بچے کا اسکول میں داخلہ ہی نہیں ہے
وہ ڈریس پہنے نہ پہنے اسے اسکول والوں کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کتاب پڑھے نہ پڑھے اس سے اسکول والوں کو مطلب نہیں ہے۔ جب ایڈمیشن ہو گیا پھر وہ اس کے تحت آئے گا، تمام قوانین و ضوابط کے تحت آئے گا۔ تو اسی طریقے پر وہ اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اب انہیں اسلامی قوانین پر پابندی لازمی تھی۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، کہ یہ زیادہ لوگ الحمدللہ، سب تو نہیں، ان میں بھی تعداد کمی ہے، لیکن نماز کی طرف کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا نمبر آئے گا تو وہی جو لوگ نمازی ہیں انہی میں سے 50 سے بھی زیادہ % لوگوں کی تعداد وہاں آ جائے گی کہ یہ لوگ پوری زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو نماز آسان لگی وہ پڑھ لی، زکوٰۃ مشکل لگی نہیں۔ نکاح کرنا مسنون ہے، پورے گھر کے اندر پورا ذکر ہوتا ہے، بھائی نکاح ہونا چاہیے، رشتہ ہونا چاہیے، شادی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مسنون ہے، کہیں واجب بھی ہے، کہیں فرض بھی ہے، لیکن اکثر مسنون پر ہی ہے، اس پر پوری گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن میراث کا دینا وہ فرض ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ میراث میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، فرض ہے، اس پر مختصر بات چیت ہوتی ہے۔ حج فرض ہے، بچوں کے نکاح کرنے وہ مسنون نکاح کرو، آسان کرو، کم خرچے کے کرو، یہ ضروری ہے، اور حج فرض ہے۔ حج نہیں کر رہا ہے کہ ابھی تو بچوں کے نکاح کرنے ہیں، ابھی تو مکان بنانا ہے۔ تو آج بھی امت مسلمہ اسی طریقے پر عمل پیرا ہے کہ جو چیز آسان ہے، جو ہلکی ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ نمازیوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو زور پڑھنے جاتے ہیں، کام پر بیٹھے ہوئے اٹھ کر نماز کو چلے گئے، لیکن فجر میں سردی لگ رہی ہے تو لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ زور آسان لگی پڑھ لی، فجر مشکل لگی نہیں پڑھی۔ تو شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آسان چیز کو لے لیا جائے، مشکل چیز کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ شریعت تو شریعت ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے، جو مسنون ہے وہ مسنون ہے، جو مستحب ہے وہ مستحب ہے۔ تمام چیزیں طے شدہ ہیں، آپ کی آسانی اور آپ کی مشکل کے ساتھ ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے جو قانون لاگو کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، خواہ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی فقیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔